بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے دورے پہ بلکہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور ان کا کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے ایئرپورٹس کی تصویریں آئی ہیں کہ ان کو کوئی بھی سعودی آفیشل اب تک کی میری معلومات کے مطابق نہیں لینے آیا۔ ایک پاکستان کا جو سفیر ہے سعودی عرب کے اندر وہ لینے آیا۔ وہاں پہ میں نے بڑی کوشش کی کوئی مجھے عربی لباس کے اندر کوئی بندہ نظر آ جائے، لیکن اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ایک دو مجھے ایسے لگا جیسے کہ فوجی حکام شاید وہاں پر موجود تھے کیونکہ ان کے یونیفارم ڈیفرنٹ تھے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امتحان اس طریقے سے شروع ہو چکا ہے کہ ایک طرف ملکی وقار کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف ایک درینہ دوست کے ساتھ انتہائی ایک جس نے ہمیں ہر مشکل وقت میں جو کہ کہا جاتا ہے سپورٹ کیا، اس کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا ہے۔ قمر جاوید باجوہ کا اس لحاظ سے بھی امتحان ہے کہ کیونکہ چین اور سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پہ اس میں شاید کبھی کبھار امریکہ بھی آ جاتا ہے، ان کے اسپیسیفکلی جو ریلیشن شپ ہے اس کی جو گارنٹیز ہیں وہ فوج نے دی ہوئی ہیں، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی بھی انویسٹمنٹ آتی ہے، اور اس کے بعد پھر فوج کو ہی بیچ میں وہ ضامن بنا کے نواز شریف جیسے لوگوں کو وہ لے جاتے ہیں یہاں سے، اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن سعودی عرب کا جواب آ گیا ہے، بڑے معاملات تھوڑے سے گرم ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی قربانی دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ایک کام یہ بھی ہوا ہے کہ شیریں مزاری نے کرٹیسائز کیا ہے شاہ محمود قریشی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو اور کشمیر کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شاہ محمود قریشی جو بھی بولے وہ پاکستان کی جو ایک پالیسی ہے، فارن پالیسی، اس کا بنیادی ستون ہے کشمیر، وہ کشمیر کے حوالے سے بولے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بولنے کے بعد حکومت ان کو ہاتھ نہیں پکڑا رہی، جبکہ جو سعودی عرب کے جو سابق سفیر ہیں پاکستان کے اندر جو 2001 سے لے کے 2009 تک جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹینیور ہے جس کے اندر مشرف وار اگینسٹ ٹیررزم لڑتے رہے ہیں اور سعودی عرب کا اہم کردار ہے، وہ پاکستان کے اندر سفیر تھے۔ انہوں نے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے عرب نیوز کے اندر انہوں نے اپنا آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے پوری سعودی عرب کی طرف سے ایک طرح سے پالیسی دے دی ہے، بڑا کرٹیسائز کیا انہوں نے۔ میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ آپ کو یمن کے اندر جب سعودی عرب کو ضرورت تھی تو یمن کے اندر پاکستان نے انکار کر دیا تھا لڑنے کے حوالے سے، تو اس وقت تو سعودی عرب نے مائنڈ نہیں کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ ایران سے کیا آپ نے تعلقات ختم کر دیے، کیا آپ نے ترکی سے تعلقات ختم کر دیے، اور آپ نے کیا بھارت سے خود اپنے تعلقات ختم کر دیے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اگر تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کوالالمپور سمٹ جیسی کوئی گیدرنگ کی بات اگر وہ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو کہہ کے کچھ طرح کروا لیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک بات وہ کر رہے ہیں، اور وہ ایسی خطرناک بات کسی بھی دوست ملک سے کسی برادر کنٹری کے ساتھ کسی بھی صورت ایک لیسٹ ایکسپیکٹڈ آپشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معاملات اس میں یہ چل رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو میزائل سعودی عرب کے اوپر برسائے جا رہے ہیں وہ ایران نے سپانسر کیے ہیں، جبکہ ترکی بھی اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ٹریپ کے اندر آیا ہوا ہے اور پاکستان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ایران، ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ترکی۔ تو ایک چیز یہ تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جو ریلیشن شپ اس وقت ان کی طرف سے بیسیکلی ان تمام جو ناراضگیاں چل رہی تھیں پاکستان سے کولڈ شولڈر دکھایا جا رہا تھا، جبکہ شاہ محمود قریشی کے تھرو حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا جس نے بھی کیا ہوا، کیونکہ شاہ محمود قریشی میرا نہیں خیال کہ خود یہ اس طرح کا بیان دے سکتے ہیں، باؤنسر مارنے کی کوشش کی گئی سعودی عرب کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس باؤنسر کا جواب کیا آئے گا، کیونکہ پاکستان کے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس سے پاکستان کی سالمیت بھی اٹیچ ہے، اور اگر اس طرح کے جھٹکے بڑے بڑے پڑتے ہیں تو پاکستان کے لیے چاہے جتنا مرضی چین اس کی ہیلپ کرے لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کو گزشتہ مہینے یعنی کہ جولائی کے مہینے میں 2.7 بلین ریمیٹنسز آئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ایک مہینے کے اندر، اور اتنی بڑی رقم میں سے جو میجر پورشن ہے وہ عرب کنٹریز سے آیا ہے، UAE سے آیا ہے، جس میں سر فہرست سعودی عرب ہے، اور اس کے علاوہ دوسری گلف سٹیٹس ہیں۔ تو پاکستان کسی بھی لحاظ سے اس کو جو ہے نا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ دوسری طرف
انہوں نے یہ کہا کہ دو ملکوں کی ریاستوں کے مابین جو اسٹریٹجک شراکت میں سالوں کی صبر آزما کام کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کسی گمراہ فرد کی بے بنیاد بیان بازی سے متاثر ہو اور جو سعودی پاک تعلقات میں مبینہ طور پر پائے جانے والے تنازع کی بنیاد بن گئے۔ باہمی اشتراک کی ایک مثالی روح ان تعلقات کی خصوصیت ہوتی ہے جس کے تحت ریاض اور اسلام آباد دونوں ایک دوسرے کی قومی حساسیت اور حدود کو سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب 2015 میں پاکستانی پارلیمنٹ میں یمن میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی بحالی کے لیے اپنی فوجی کوششوں کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو سعودی عرب نے رد عمل نہیں دکھایا۔ کشمیر کے معاملے میں ستم ظریفی یہ ہے کہ نہ تو سعودی عرب اور نہ ہی اس کے خلیجی اتحادیوں کی طرف سے کسی بھی ایسی خواہش کا ارادہ کیا گیا ہے جو پاکستانی مفادات یا کشمیری امنگوں کے خلاف ہو۔ پھر کوئی بھی کشمیر پر خاطر خواہ کام نہ کرنے کا الزام لگانے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی بھی مسئلے پر کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے تو معیاری عمل دونوں ملکوں کے لیے دستیاب سیاسی اور سفارتی چینلز کے ذریعے باہمی طور پر انہیں حل کرنا ہے۔ یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب نے ایشیا کے ساتھ اپنی بڑھتی ہوئی معاشی مصروفیات کے حصے کے طور پر ہندوستان میں بہت سرمایہ کاری کی ہے اور ہندوستان کے سعودی عرب میں بھی اتنے ہی کارکن ہیں جتنا کہ پاکستان کے، جس کی تعداد تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے اور بیرون ملک ترسیلات زر میں اربوں ڈالر کا حصہ ڈالتی ہے۔ کیا اتنی بڑھتی ہوئی معاشی مصروفیت یا باہمی انحصاری سعودی عرب کو کشمیر امن کے لیے ہندوستان کی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے حقیقت پسندانہ چال فراہم نہیں کرتا؟ نیز کیا خود پاکستان نے بھی کبھی بھی یک طرفہ طور پر بھارت کے ساتھ کشمیر کے تصفیے کے لیے باہمی عمل ترک کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے بھی دباؤ ڈال رہے ہیں؟ در حقیقت سعودی پاک دفاعی تعاون کی سطح اتنی گہری اور وسیع ہے کہ آزمائشی تعلقات کو خطرے میں ڈالنے کی موجودہ سازش منظر عام پر آتے ہی تیزی سے دبتی جا رہی ہے، اور تعجب کی بات نہیں کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے موجودہ دورے کے موقع پر بین الاقوامی تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل یعنی DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کہا تھا کہ سعودی پاک تعلقات تاریخی بہت اہم اور ہمیشہ عمدہ رہیں گے اور ہیں اس وقت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی مسلم عرب کی جو اس وقت دنیا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مرکز ہے سعودی عرب پوری دنیا میں مسلمانوں کا، اس کے اوپر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے دل سعودی عرب کے عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات پر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ انہوں نے کوٹ کیا DGISPR کو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو شاہ محمود قریشی کے جو لفظی حملے ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ کیا وزیراعظم عمران خان مستقبل میں انہیں محتاط رہنے کی یاد دہانی کروائیں گے؟ کیونکہ ہمارے بھائی چارے اور تعلقات کو نقصان ہمارے متعلقہ قومی مفادات اور عوامی امنگوں کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ڈیمانڈ پر شاید شاہ محمود قریشی کی قربانی دے دی جائے اور اگلی جو فارن منسٹر ہیں وہ شیریں مزاری ہوں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی چھوٹی موٹی قربانیاں دی جاتی رہی ہیں، جیسے کہ IMF نے جب انکار کر دیا تھا قرضہ دینے سے پاکستان کو تو عمران خان کو اپنے قریب ترین ساتھی جو ان کے تھے اسد عمر کو ریپلیس کرنا پڑا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے اور بھی بات کی، انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے جب عراق نے حملہ کیا تھا کویت کے اوپر تو اپنی فوجیں بھیجی تھی سعودی عرب کے دفاع کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 41 ملکوں کی اسلامک ملٹری الائنس ہے اس کی جو سرپرستی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ جنرل رحیل شریف ہیں، وہ پاکستان سے ہیں۔ تو اتنے اہم تعلقات ہیں پاکستان کے، جبکہ پاکستان حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت کا ضامن ہے فوج، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی پاک فوج نے سعودی عرب کی بہت مدد کی ہے۔ بعد انہوں نے گول مول کر کے اب اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی کو قربان کرنا پڑ جائے، جبکہ سعودی حکومت کے قریبی سمجھے جانے والے سیاسی تجزیہ کار علی شہابی نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی ایلیٹ کو سعودی عرب کی مدد کو اپنا حق سمجھنے کی بری عادت ہے،
جو کہ ان کی کئی دہائیوں سے مدد کر رہا ہے۔ اب یہ صورتحال ختم ہو گئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس رشتے کو اہمیت دے۔ اب یہ رشتہ یک طرفہ نہیں رہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مذہبی رشتہ ہے، وہیں انڈیا کے سعودیہ کے ساتھ تجارتی تعلقات پاکستان کے مقابلے میں 11 گنا زیادہ ہیں۔ انڈیا دنیا میں تیل کے سب سے بڑے درآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ صرف یہی نہیں، سعودی عرب کی تیل کمپنی ارامکو انڈیا کی ریلائنس انڈسٹریز میں 15% حصص خریدنے کے معاہدے پر بھی کام کر رہی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی ذرا چہرہ دکھایا جائے اس کا۔ انہوں نے اپنا ورژن انہوں نے بتایا، ابھی تک سعودی عرب کا ورژن نہیں آیا تھا۔ یہ ایک طرح سے سعودی عرب کا ایک ورژن ہے کہ جناب آپ خود تو بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات، سفارتی تعلقات منقطع نہیں کر رہے، آپ کبھی ٹریڈ کھول دیتے ہیں، کبھی ٹریڈ بند ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی کوئی مسلسل پالیسی نہیں ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہیں، آپ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کے مذاکرات چلتے رہتے ہیں کہ معاملات کو کیسے سولو کیا جائے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ جو ہے نا تجارت بھی بند کر دیں، بھارت کے اندر انویسٹمنٹ بھی بند کر دیں، اور بھارت کی جو ہے نا مسلسل کشمیر کے حوالے سے اس کی بیشنگ کرنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے آپ اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں، اس کے بعد بات کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کس حد تک مطالبات کر سکتا ہے اور کس حد تک نہیں کر سکتا، جبکہ جو ترکی اور ایران کا جو الائنس ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ دس از باٹم لائن۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے دوسرے بلاک کی طرف جاتے ہیں، کسی بھی قسم کے دوسرے اتحاد کی طرف جاتے ہیں جس کو ترکی اور ایران لیڈ کر رہا ہو، تو پھر آپ سمجھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات ختم، کیونکہ سعودی عرب اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتا ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا سعودی عرب اپنے آپ کو ایک مرکز سمجھتا ہے۔ یہ بہرحال سعودی عرب کی طرف سے پہلی دفعہ ایک رپلائی آیا ہے ایک طرح سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس کڑے امتحان میں، اس مشکل سچویشن سے بڑے آرام سے نکل آئیں اور پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔